تحریر فرمایا ہے کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 64 میں یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ نے کہا کہ ان یہودیوں کے ہاتھ خود بند ہو جائیں اور لعنت پڑے میری ان کے اس جملے پر، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں۔ کچھ دوستوں کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کے دونوں ہاتھوں کا بیان ہے اور ہاتھوں کا معلوم ہونا معلوم ہے اور کیفیت مجہول ہے، اور جو ایسے نہیں مانتے اس آیت کا انکار کرتے ہیں اور کافر ہوتے ہیں۔ پیر کرم شاہ صاحب الازہری بھیرا والے کہتے ہیں کہ مغلول الید اور باسط الید عربی محاورہ ہے جو بخیل اور سخی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں اس محاورے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، برائے کرم اس کو حل کر۔ دیکھو بھائی، پیر کرم شاہ صاحب بریلوی مکتبہ فکر کے ان اچھے اور عظیم علماء میں سے تھے جن کی بہرحال قدر کرنی چاہیے، اور بریلوی مکتبہ فکر میں جن لوگوں کا نام لیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل فرمایا تھا، ان میں پیر کرم شاہ صاحب ایسے نہیں ہیں۔ تو یہ تو توقع ہی نہیں ہو سکتی کہ پیر صاحب بھی کبھی ایسی غلطی کریں گے کہ وہ آیت کے وہ معنی لیں جو اصل میں نہ بنتے۔ یہ موضوع ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے۔ اصولی طور پہ مختصر یہ ہے کہ اللہ کی صفات 3 قسم کی ہیں جن پہ ہر مسلمان کا ایمان لانا واجب ہے۔ ایک اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور وہ 8 ہیں: علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر، کلام، تکوین، خلق۔ اللہ کی 8 صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ اللہ کی وہ صفات ہیں جو بالکل اس کی ذات پاک کے ساتھ۔ دوسری اللہ کی صفات وہ ہیں جس کے لیے مخلوق چاہیے، مثلا غفار ہے تو گناہ کرے گا ہی کوئی نہیں تو بخشے گا کسے؟ وہ رزاق ہے، کوئی ہے ہی نہیں لینے والا رزق تو کسے دے دے گا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ صفات اللہ کی فعلی کہلاتی ہیں، پہلی ذاتی، دوسری فعلی، اور تیسری اللہ کی وہ صفات ہیں جو متشابہات ہیں۔ متشابہات کو اللہ نے سورہ انعام کے بالکل آغاز، سورہ آل عمران کے بالکل آغاز میں بیان فرما دیا، اور اللہ نے کہا قرآن میں کچھ آیتیں ایسی ہیں جن کو تم نہیں سمجھ سکتے، یہ کوشش بھی نہ کرنا وگرنہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ وہ آیات کون سی ہیں؟ جہاں اللہ کے اعضاء کا ذکر ہے، اللہ کے ہاتھ، حدیث کو بھی ملا لیں تو اللہ کے پاؤں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، اللہ تعالیٰ کی انگلیاں، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ دونوں ہاتھ، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کی حقیقت ہمیں معلوم نہیں ہے، اور سب سے زیادہ احتیاط اس میں ہے جو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں لکھا ہے کہ اللہ کی ساری صفات متشابہات میں سے۔ اور ہم اہل سنہ، خاص طور پر حنفیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم کہتے ہیں التفویض مع التنزیہ۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنی مخلوق سے بالکل ان تمام چیزوں سے الگ ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں جو چیزیں بھی ہیں، جو تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے، ایسے نہیں ہے، اور وہ پاک ہے اس سے کہ اس کی انسانوں سے مشابہت ہو، اور ہے کیا حقیقت اللہ کے حوالے بس۔ اللہ نے کہا کہ نوح علیہ السلام کشتی چلا، انک بأعیننا، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو۔ اللہ کی آنکھیں کیا ہیں وہی جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ، لیکن مخلوق جیسی نہیں۔ سب سے زیادہ بہترین عقیدہ یہی ہے ماتریدیوں کا اور ہمارا، التفویض مع التنزیہ۔ کچھ صدیوں تک یہ عقیدہ چلتا رہا، پھر جب علوم کی ترقی ہوئی، مباحث کی ترقی ہوئی، عجمی دماغ عربوں کے دماغوں میں داخل ہوئے، علم پھیلا، تو انہوں نے کہا اس کو کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے۔ تو پھر امت کے بڑے بڑے جید علماء نے کہا کہ اللہ کے چہرے سے مراد اس کی ذات ہے، اللہ کے پاؤں سے مراد اس کا کوئی قدم اٹھانا ہے۔
تم کہتے ہو کہ ملک فوج کے ہاتھ میں چلا گیا، تو فوج کا کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، مطلب اس کے قبضے میں چلا گیا، تو اللہ کے ہاتھ کا مطلب اللہ کا قبضہ، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں یعنی سخی ہے، اللہ کے ہاتھ اس کے برعکس ہیں تو بھی برعکس نتیجے۔ اس لیے یہ جو متأخرین کا مسلک ہے کہ وہ اللہ کے ان سارے اعضاء کے بیان میں تعویل اور توجیح کرتے ہیں، اب حنفیہ کا بہت سے حضرات کا یہی مسلک ہے اور یہ بھی درست ہے۔ تو پہلا مسلک التفویض مع التنزیہ، دوسرا مسلک التفویض اللہ کے حوالے کر دینا مع التعویل، اور اس کی تعویل کر لینا کہ اس سے مراد یہ ہے۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب نے اپنایا ہے، اور پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے لوگوں کے سمجھنے کے لیے، کہ انہوں نے کہا التفویض مع التعویل، اور تعویل صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھی تھی، اور تفویض مع التنزیہ یہ بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے تھی۔ تو اسی حضرت نے جو کچھ بھی تشریح فرمائی ہے اور جو کچھ بھی لکھا ہے وہ بہت صاحب علم ہے، ہم جیسے لوگوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ ان کے متعلق کچھ گفتگو کریں۔ اللہ نے اتنا کرم اس گھرانے پر فرمایا تھا، تو اس لیے وہ بالکل صحیح ہے۔ صحیح کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہم کیا اور ہماری اوقات کیا۔